نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم صدر پروگرام عم گرامی جناب مولانا وسیع اللہ مدنی حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، محترم سامعین، عزیز بچوں اور میری ماؤں اور بہنوں، میرے لیے نہایت ہی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ آج میں اس علمی گلشن فوزان پبلک اکیڈمی یا مدرسہ عبداللہ بن مسعود لتحفیظ و تجوید القرآن الکریم میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس ادارے سے ہمارا بہت ہی قریبی تعلق رہا ہے اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان رہے گی تب تک اس ادارے سے تعلق برقرار رہے گا. اس ادارے کا تعلق اس ادارے سے ہمیں بے انتہا محبت ہے، کیونکہ بریانی کھاتا ہے. اس ادارے کے بانی محترم جناب مولانا منصور احمد مدنی حفظہ اللہ و طولہ، اللہ ان کے عزم و حوصلہ کو طاقت دے، ان کے عزم و حوصلہ کو خوب بڑھائے، حاسدین کے حسد سے انہیں بچائے. اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی توفیق اور اعانت کے بعد انہوں نے والد محترم جناب مولانا عبد المنان صرفی حفظہ رحمہ اللہ سے مشورے کیے اور جس دن سے اس کی تاسیس ہوئی اس دن سے میرا بھی یہاں آنا جانا رہا ہے. آج والد محترم نہیں ہیں لیکن ان کے چرچے، ان کے بارے میں کلمہ خیر، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ اس ادارے کے بانی اور اس ادارے کے روح رواں مولانا منصور احمد مدنی حفظہ اللہ کی زبان پر ہر وقت احسان کے کلمات ہوتے ہیں. یہ کلمہ ہوتا ہے کہ شیخ کی کرم فرمائی ہے، شیخ کا بڑا احسان ہے. اس سے ہمیں یہ حوصلہ ملتا ہے کہ یقیناً اس دنیا میں قدردان موجود ہیں. اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو یقیناً اس کی قدردانی ہوتی ہے. بہرحال میں اس ادارے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. عزیز طلبہ، آج ہماری حاضری جس عنوان کے تحت یہاں ہو رہی ہے وہ حفظ قرآن کریم کی تکمیل کے موقع پر یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. حفظ قرآن کریم کی تکمیل کے موقع پر 11 طلبہ کی دستار بندی ہونی ہے. میں ان تمام طلبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے حفظ قرآن کریم کو مکمل کر لیا ہے، انہوں نے مکمل قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے. وہ آج اس دنیا میں سب سے بہتر ہیں، سب سے معزز ہیں، سب سے مکرم ہیں. ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے مقابل کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے، جو قرآن کو پڑھائے، وہ تم میں سب سے بہتر ہے. لہذا اے میرے عزیزوں، اے میرے بچوں، اے میرے حفاظ کرام، آپ اس دنیا کی سب سے بہترین ہستی ہو، آپ اس دنیا کے سب سے بہتر شخص ہو. جس نے بھی قرآن مجید کو حفظ کر لیا، جس نے بھی قرآن مجید کو یاد کر لیا، وہ اس دنیا میں سب سے بہتر ہے اور آخرت میں بھی اس کا عظیم مرتبہ ہوگا. اس دنیا میں
اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید کا حفظ کرنے والا سب سے معزز اور مکرم ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اگر اس دنیا میں امامت کا مسئلہ ہو یا اسی طرح سے خلافت کا مسئلہ ہو، امارت کا مسئلہ ہو، تو سب سے پہلے ان حفاظ کرام کو دیکھا جائے گا۔ اگر ان کے اندر صلاحیت و لیاقت ہے تو ان کو ترجیح دی جائے گی۔ ابن ابزہ کے بارے میں آتا ہے، نافع بن عبد الحارث بیان کرتے ہیں کہ جو کہ مکہ کے گورنر تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے وادی میں کس کو اپنا خلیفہ و جانشین بنایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ابن ابزہ کو خلیفہ و جانشین بنایا ہے، یعنی وہاں کا گورنر میں ابن ابزہ کو بنا کر کے آیا ہوں۔ پوچھا ابن ابزہ کون ہے؟ کہا ابن ابزہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ کہا کہ تم نے غلاموں کو یہ امارت سونپ دی، یہ عہدہ غلاموں کو دے دیا؟ کہا ہاں، وہ ہم میں سب سے زیادہ قرآن کے حافظ ہیں، ہم میں سب سے زیادہ فرائض کا علم رکھنے والے ہیں، میراث کے سب سے زیادہ وہ جاننے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان اللہ یرفع بہذا القرآن، کہ بے شک اللہ رب العالمین اس قرآن کی وجہ سے ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویدعو بها آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے سے بے شمار لوگوں کو اٹھا دیتا ہے اور اس قرآن کے ذریعے سے بے شمار لوگوں کو تہس نہس کر دیتا ہے، پستی کے عمیق غار میں انہیں ڈال دیتا ہے، انہیں نیست و نابود کر دیتا ہے، انہیں بالکل دھسا دیتا ہے، وہ زمین میں دھستے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہی قرآن ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی کی عظمت ہو جاتی ہے، ایک آدمی نہایت عظیم ہو جاتا ہے۔ آج اگر امامت کی بات ہو تو آج امامت کے لیے ہم سب سے پہلے اس کو ترجیح دیتے ہیں جو کتاب و سنت کا جاننے والا ہے، جو قرآن کا زیادہ حافظ ہے، جو قرآن کو پڑھنے والا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے بے شمار مراتب ہیں۔ ابھی آپ نے شیخ ولی اللہ صاحب حفظہ اللہ سے ابھی آپ نے سنا کہ کتنا عظیم مرتبہ ہے قرآن مجید کے حفظ کرنے والے کے سلسلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز یہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں آئے گا اور عرض کرے گا کہ اے میرے رب تو اس سے راضی ہو جا، اس سے خوش ہو جا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ میں نے اس کو نواز دیا، کہے گا اور زیادہ کر۔ اللہ رب العالمین اسے جنتی لباس پہنائے گا۔ اللہ رب العالمین سے وہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب تو اس سے راضی ہو جا، اس سے خوش ہو جا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ میں اس سے راضی و خوش ہو گیا اور میں اس کے ہر آیت کے بدلے ایک نیکی دیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں قرآن پڑھنے والا یا قرآن کا حفظ کرنے والا جو صاحب قرآن ہے، صاحب قرآن کا مطلب جو حافظ قرآن ہے، اس حافظ قرآن کی فضیلت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تم قرآن کو پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، اور تمہارا مقام وہ ہوگا جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہوگی۔ یعنی قرآن مجید میں 6666 آیتیں ہیں۔ یہ حافظ کا مرتبہ ہوگا کہ وہ سب سے اونچے مرتبے پر ہوگا، جنت کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، آپ نے حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ آپ کے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے، اور ان والدین کے لیے جن کی اولاد حفظ کرنے
لیتی ہے, قرآن کریم کو یاد کر لیتی ہے, ان کے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے. آج اس مادیت کے دور میں جبکہ دنیا مادیت کے پیچھے بھاگ رہی ہے, آج ہم اگر اپنے بچوں کو اس قرآن مجید کی تعلیم میں لگاتے ہیں, اس قرآن مجید کو یاد کرنے میں لگاتے ہیں, تو یقیناً آپ سے بڑا اونچا مرتبہ والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو کمانے کے لیے نہیں, آپ نے صرف اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اپنے بچے کو اس قرآن کریم کی آپ نے اپنے بچے کو اس قرآن کریم کی تعلیم دلوائی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ آپ کے لیے بڑے احساس کی بات ہے کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے. ایک بات میں کہہ کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا کہ ہم والدین کو بھی اور اولاد کو بھی, بچوں کو بھی, کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت خالص کر لینی چاہیے. ہم قرآن مجید یاد کرتے ہیں, قرآن مجید اپنے بچوں کو قرآن مجید یاد کرنے کے لیے مدرسے میں بھیجتے ہیں. ہماری نیت ہونی چاہیے, ہماری نیت میں اخلاص ہونا چاہیے کہ ہم اس عمل کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر انجام دے رہے ہیں. ہم یاد کرنے والے ہیں یا یاد کروانے والے ہیں, ہم اس کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہم کر رہے ہیں. ہم مسابقے میں حصہ لینے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. ہم کو حافظ جی کہا جائے, ہم کو تراویح پڑھانے کے لیے امامت کے لیے پیش کر دیا جائے, یا ہم کو پنج وقتہ نمازوں کا امام بنا دیا جائے, یا ہم کو قاری صاحب کہا جائے, فلاں صاحب کہا جائے, اس کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم قرآن مجید کو حفظ کر رہے ہیں. تو یقین جانیے اس کا بڑا اونچا مقام ہوگا اور بڑا عظیم مرتبہ ہوگا. اور اگر ہم نے ریاکاری کے لیے یا کسی اور منشا و مقصد کے تحت اگر ہم نے قرآن کو یاد کیا, تو یقین جانیے اس کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا, بلکہ وہ وبال جان بن جائے گا. اور آخرت میں ریاکاروں کا جو انجام ہوگا تو ان کے ساتھ ہمارا بھی عمل ہوگا. اللہ رب العالمین ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے, اللہ تو ہم کو قرآن سے قریب کر دے. اللہ رب العالمین تو اس ادارے کو اور اس طرح کے تمام اداروں کو قائم و دائم رکھ. اے اللہ تو حاسدین کے شر و حسد سے تو ان تمام مدرسوں کو اور مدارس کے ذمہ داران کو تو محفوظ رکھ. اے اللہ تو ہر فتنے سے ان مدارس کو محفوظ رکھ. اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو اور خاص کر اس ادارے کے بانی کو اور اس ادارے کے تمام ذمہ داران, اساتذہ اور جتنے بھی اس ادارے کے چلانے والے ہیں, اس ادارے میں جتنے بھی لوگ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں, اللہ رب العالمین تو ان کی تمام خدمات کو قبول فرما لے. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.